الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. میرے انتہائی ہم سب کے چیئرمین بڑے بھائی، آج ہم بھی ناروال شکرگڑ ہو جائیں گے، جناب حاجی محبوب عالم اور اس بڑے رونق اجتماع میں اور پروگرام میں موجود میرے بہت ہی مفتی صاحب میرے بہت ہی قابل قدر جناب رانا وارث صاحب نے جن ساتھیوں کے نام لیے ہیں ان سب اور میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک ایک سب کے نام لینا میرے ساتھ کوئی اس طرح وہ ہو گیا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، تو میں آپ تمام حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس خلوص اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں یہاں دعوت دی اور ہماری سرپرستی شروع کی، ہماری حمایت کا اعلان کیا، یقیناً یہ عمل ہمارے لیے آپ کا بہت بڑا عمل ہے، اور صرف ہمارے لیے ہی نہیں، انشاءاللہ آپ کے اس عمل سے اس علاقے میں ترقی ہوگی، اس علاقے میں سکون ہوگا، اس علاقے میں خوشحالی آئے گی، اس لیے کہ آپ لوگ خود ایک ایسے گلدستہ ہیں کہ آپ اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں زمان ہاتھ سے لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے یہ جتنے میرے آس پاس حضرات بیٹھے ہیں، آپ سارے سامنے جو بیٹھے ہیں، آپ لوگ اس میں حصہ دار ہیں سارے. میرے حاجی صاحب اس وقت باوجود اس کے کہ پچھلے سال سے کافی علیل بھی رہے، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے، اور ہم ان کے لیے سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمل صالح کے لیے طویل زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اپنے خاندان اور ان احباب اور ہم سب پر قائم رکھے. اس وقت جو صورتحال ہے، ملک کی جو صورتحال ہے، اس شہر کی جو صورتحال ہے، اور پھر خاص کر جس پر بھی آپ نظر ڈالیں گے تو ہر طرف تباہی ہے، ہر طرف بربادی ہے، ہر طرف ایک مایوسی ہے. اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی ہے، نہ کوئی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے، اور اللہ کرے کہ آئندہ بھی نہ رہے، کہ حد ہو گئی ہے. غریب آدمی اپنے دن رات کی 24 گھنٹے کی کمائی میں بھی اگر وہ کرے تو وہ اپنے 2 وقت کا راشن تیار نہیں کر سکتا ہے. یہ صورتحال ہے. پانی، بجلی، پانی ایک ایسی ضرورت ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم ضرورت ہے، لیکن اور ہم اور آپ شہنشاہ کے کچھ حصہ 25 سال سے پانی سے محروم ہے، کچھ حصہ 20 سال سے پانی سے محروم ہے، کچھ حصہ 15 سال سے پانی سے محروم ہے، کچھ حصہ 10 سے نیچے تو کوئی بھی نہیں. یعنی 10 سال سے نیچے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو 10 سال سے کم عرصے سے پانی سے محروم ہو. پھر یہاں کی گلی کوچہ، ابھی جو بات ہو رہی تھی، شاید علماء میں سے کسی نے بات کی یا جعفر صاحب نے بات کی کہ مولانا فاروق صاحب نے شاید بات کی
کہ ایک بوند بارش کی نہیں ہوئی لیکن ہر گلی میں پانی بھرا پڑا ہے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات نے تو روز اول سے ہمیشہ ہر آنے والے کو کا احترام کیا ہے، اس کا اعزاز و اکرام کیا ہے. اس کے ساتھ جو اس نے مانگا ہے، آپ سے اونٹ مانگے آپ نے دیا ہے. آپ نے اپنی یہ بڑی امانت، یہ ووٹ جو ہے یہ صرف محض ایک پرچہ نہیں ہے کاغذ کا، یہ ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے، ایک امانت ہے. اس کو کسی کے حوالے کرنا، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، یہ ابھی آپ کو جو پمفلٹ دیا جائے گا تو اس میں پورا جو کچھ انہوں نے حوالے کے ساتھ فرمایا ہے وہ سب کچھ اس میں موجود ہے. کہ اس کو اگر غلط استعمال کیا گیا تو وہ پوچھ ہوگی، اور اگر بالکل استعمال نہ کیا گیا تو گناہگار ہوگا انسان. اگر صحیح استعمال کیا گیا تو وہ نیک بخت اچھا ہوگا. تو یہ استعمال کی، آپ نے گواہی بھی دی، شہادت بھی دی، امانت بھی حوالے کی، لیکن اگلو نے بخیر علیہ السلام علیکم. اگلو نے آپ کی اس امانت کی کپاس نہیں رکھا، آپ کی اس گواہی کو پس پش ڈال دیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس شیرشاہ میں ان تمام انسانی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات میں ابھی یہ بھی ہم سن رہے تھے کہ ہمارا جو ایم این اے تھا پورے 5 سال میں اس کو کسی نے نہیں دیکھا. ہم بھی شیرشاہ میں رہتے ہیں، میں نے تو ان کو الیکشن کے مہم میں بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے ان کو شیرشاہ میں الیکشن کے مہم کے دوران بھی نہیں دیکھا تھا. اسی طرح آپ لوگوں نے بھی کسی نے اگر الیکشن کے دنوں میں دیکھا ہو، اس کے بعد آج تک نہیں دیکھا. میں نے جو ہمارا ایم پی اے تھا، میں نے اس کو الیکشن کی مہم میں یہاں نہیں دیکھا تھا اور آج تک بھی نہیں دیکھا. سر ایک پروگرام کیا جیا روڈ پہ، حضرت پٹیل صاحب نے پروگرام کیا جیا روڈ پہ الیکشن میں. جی، تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کے پاس وقت ہے اور آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ بس میں سب کچھ ہوں مجھے ووٹ دیں. آپ پرکھیں، آپ دیکھیں. آپ نے تو جو بھی فیصلہ کیا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا گہرائی سے سوچیں کہ یہ آج تک ہمارے ساتھ جو ہوا، اگر آج کا یہ موقع بھی ہم نے ضائع کیا تو پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کا مقصد علماء بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بھی اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. تو اگر ہم اور آپ آج یہ طے کر لیں کہ ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے اور اپنے اس علاقے کو بھی بدلنا ہے. ہم نے ایک ایسا عمل کرنا ہے کہ کم سے کم آنے والی نسل بھی یاد رکھے کہ ہمارے اس علاقے میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوا تھا اور اچھا فیصلہ ہوا تھا. ہم اس وقت آپ کے سامنے ہیں. ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میں جس جماعت سے وابستہ ہوں، میری جماعت میں اس وقت تقریباً 32 لاکھ افراد کی ممبر سازی زمانے میں ہوئی تھی 4 سال پہلے. ان 32 لاکھ میں کم سے کم
15 से 20 लाख की तादाद जो है वो उलमा है। 15 से 20 लाख की तादाद उलमा, कुर्रा और हुफाज की है। हमारे ऊपर उन्होंने एतमाद किया। फिर उसके साथ जो हमारे दिगर अकाबिरीन हैं, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, हमारे अंजुमन सिपाही साहबा के मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब, दिगर उलमाए किराम, फिर ये जमातें हमारी, आज हम और मैं और मेरा भाई जनाब अख्तर जदून साहब आपके सामने हैं, तो हम इन उलमाए किराम के भी नुमाइंदे हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया, और फिर अपनी जमात जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और राय हक पार्टी के भी हम, उनकी तरफ से भी हम उम्मीदवार और मुत्तफ़िक़ा नुमाइंदे हैं। हम आपके पास आए, आपने अगर सिर्फ शेरशाह वालों ने कमा हक़्क़हू ये फैसला कर लिया कि आपका वोट जो है वो शेरशाह से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई वजह नहीं कि आप इस सीट को जीत न लें, दोनों सीटों, दोनों को। इसलिए मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका हक है। आज तक आपके इस इलाके से कोई एमपीए नहीं आया, आज तक क़याम पाकिस्तान से आपके इस इलाके से कोई एमएलए नहीं आया। यही वजह है कि आपकी गलियां टूटी हुई है, गलियां आज तक ठीक नहीं है, गटर लेन उबले हुए हैं और रिसेवर्स का निज़ाम तराम बराम है, पानी हमें और आपको मिल नहीं रहा है। हमारे इस भाई अख्तर हुसैन साहब ने 10 साल वो एमपीए रहे, 10 साल एमपीए रहे, वो मुशीर भी रहे और वजीर ट्रांसपोर्ट भी रहे। आप जाएं वहां, उन्होंने जो काम किया वो नजर आता है, उन्होंने जो काम अपने इलाके में किया वो आज भी नजर आता है। तो एक मेहनती इंसान है, अच्छे इंसान है, काम के आदमी है, खिदमतगार आदमी है। तो अगर आपका एतमाद मुझ पर और उन पर होगा, इंशाअल्लाह हम आपको, जिस तरह हमारे नौजवान ने बड़े जज्बात में कहा है, नौमी भाई ने, हमारे बरखुरदार हैं, इन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली आपको, तो हम ये सेहरा, ये एजाज़ इन्हीं को देते हैं कि यही हमारे जिम्मेदार होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे बाहर नहीं हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे। लेकिन आपने ये करना होगा कि आज से जिस तरह हमारे भाई जनाब हाजी महबूब आलम साहब ने फैसला किया है, आप सबको इन्होंने अपनी बरादरी को जमा किया है, तो आपने ये फैसला करना है और आपने खुद ये किया कि हम दाई बनेंगे। तो आपके पास आज मेरे ख्याल से 22 तारीख है, 24 हुई, मैं तो 2 दिन और दे रहा था। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा, बात तो आपने नारा तो अच्छा लगाया, लेकिन मैंने गलती की उस पे नारा लगाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आपने एक काम करना है, जो फैसला आपने किया है, हम आपके फैसले को सलाम पेश करते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आज 24 तारीख है, 8 तारीख को पुलिंग है। मेरी बात को जरा सुने, 8 तारीख को पुलिंग है, 24 तारीख है आज, बीच में इज्तिमा भी है, बीच में इज्तिमा भी है। बीच में इज्तिमा भी है। तो इस हवाले से आपने ये तय करना है कि आज से आपने कम से कम शेरशाह में फैल जाना है, और हर साथी, ये जितने तकरीबन 100 के लगभग साथी बैठे हैं, आपने अगर ये तय कर लेना है कि हमने कम से कम रोजाना 10 से 20 अफराद को दावत देनी है,
میں یقین کریں کہ آپ ان دنوں میں اپنی دعوت کو کور کر لیں گے، اپنے شہرشاہ کو کور کر لیں گے، اور اگر تھوڑی سی یقیناً آپ کہیں گے کہ ابھی بھی تو اتنی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، ہمیں بٹھایا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی ہم اوپر سے کہ آپ جو ہے وہ 7 فروری تک محنت کریں، آپ کی یہ تھوڑا سا وقت جو چند دن جو ہے تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر آپ نکل پڑے اور ہر فرد کے ہر گھر پہ آپ نے دستک دی، ہر دروازے پر آپ نے دستک دی، اور آپ نے ہر ایک کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے 8 فروری کو کتاب اور شعر پر مہر لگانا ہے، جب آپ نے یہ دعوت پہنچائی تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی ہوگی، آنے والا مستقبل آپ کا ہوگا، اور آپ پھر آپ انشاءاللہ مزے کریں گے۔ ہم تو میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سناؤں، کل سے یہ کام میں نے شروع کیے، اب پہلے بتانا کیونکہ پروگرام بھی کل سے ہوئے ہیں، ایک عرصے سے اس پانی کے حوالے سے تو ہم زمانے سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ برخوردار جو ہے اب نوجوانوں کے ساتھ یہاں علماء کی سرپرستی میں ان کے ساتھ ایک عرصے سے محنت کر رہا ہے۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ، ہمارے ساتھ حضرت قاری صاحب بھی ہوتے تھے، حضرت قاری اسلام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب بھی ہوا کرتے تھے، اور بھی حضرت قاری بشیر صاحب ہمارے خطیب ہمارا خطیب پاکستان ہے ماشاءاللہ، یہ سب ساتھ ہوتے تھے، اور محنت ہوئی الحمدللہ۔ شہرشاہ چوک پہ یہ جو پل کے نیچے فٹ پاتھ بنا ہے، اس جگہ پر تقریباً 1 لاکھ گیلن پانی کی ذخیرہ جمع کرنے کے لیے زمین دوست ٹینک جو ہے وہ الحمدللہ واٹر بورڈ سے ہم نے 5-6 ماہ پہلے منظور کروایا ہے۔ اور جب یہ اس کو کوئی نہیں کیا، اور میں نے کل کہا ہے کہ اب تو بہت سارے کہیں گے کہ ہم نے کروایا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کرانا تو دور کی بات ہے، رکاوٹیں اتنی ہوئی کہ ہم 4-5 ماہ سے لگے ہوئے تھے، ہماری فائل پوری ہوتی تھی تو وہ غائب ہو جاتی تھی، پھر ہم لڑ پڑے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ اب اس کو کوئی غائب نہیں کر سکتا، فائل آپ کی موجود ہے کہ ٹینک کا یہ جو واٹر ٹینک ہے، واٹر کیا کہتے ہیں اس کو، واٹر ٹینک جو ہے اس کی منظوری ہو چکی ہے۔ اگر ہمیں موقع ملا، آپ نے محنت کی، اللہ نے ہمیں موقع دیا، تو اس صورت میں بھی پہلا کام یہی ہوگا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو ہم پہلے کب MP تھے، کب ہم MNA تھے، جب اس کی منظوری کرائی ہے، قوت بازو سے کروائی ہے، اور انشاءاللہ قوت بازو سے اس کو ہم جو ہے آگے بڑھائیں گے، اور جب منظوری مکمل ہو جائے گی، منظوری تو ہو گئی ہے لیکن کام کا مرحلہ آئے گا، اگر سرکار نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ آؤ اس میں پیسہ لگاؤ، سیمنٹ ڈالو، اور اس کام کو ہم انشاءاللہ آپ سے کروائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ چیز جب ہو جائے گی تو بٹ صاحب بھی اس کا ان کے بھی علم میں یہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو الحمدللہ جب یہ عمل ہو جائے گا تو پھر شہرشاہ کا ایک گھر بھی پانی سے محروم نہیں ہوگا، ایک گھر بھی انشاءاللہ پانی سے محروم نہیں ہوگا۔ بہرحال باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، میں ایک بار پھر اپنے بھائی کا، بڑے بھائی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے جس محبت اور خلوص اور جذبے کا اظہار کیا ہے، شفقت کی ہے، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے سرپرستی کرنی ہے، اور ان باقی رانا صاحب نے بھی یہ بات کر دی کہ جتنے بھی ساتھی ادھر ادھر تھے وہ بھی سب آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے، تو آپ ان تمام ساتھیوں کو پھیلا دیں شہرشاہ میں، اور شہرشاہ کا اگر آپ روزانہ ان سے
चंद लोगों की 2 4 5 कमेटियां बनवा दें और आप इनसे पूछेंगे कि ये आपको रिपोर्टें दे। अगर शेरशाह का हर घर पे आपकी दावत पहुंच जाती है और शेरशाह वाले इस बात को समझ जाते हैं कि हमने अब अपने शेरशाह को कामयाबी दिलानी है और हमने अपना वोट जो है वो सही जगह इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि कामयाबी आपको न मिले। मैं एक बार फिर बार बार आपका, आपके तमाम भाइयों का, आपके ख़ानदान का, आपके साथ चलने वाली आपकी इस बरादरी का, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कामिल सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको लंबी आफियत वाली और अमन वाली, सुकून वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।